بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمالہ چودھری۔ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک نئی پوڈ کاسٹ میں ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، بات کرتے ہیں بلوچستان کی، بات کرتے ہیں بلوچ قوم کی ترقی کی، خوشحالی کی، اور جو فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج جو فتنہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بلوچستان کی ترقی میں جو ہے وہ دشواریاں جو ہے وہ حائل کرتے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج بھی اہم ٹاپکس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر عبداللہ خان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ سر سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ خود کو بلوچ قوم کے جو ہے بڑا کہہ سکتے ہیں، بلوچ قوم کے بڑے حقوق کے علمبردار بنتے ہیں اور بڑا بلوچ قوم کے لیے آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ فتنۃ الہندوستان، فتنہ الخوارج کی ہم بات کی جائیں تو بلوچ قوم کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہیں اس وقت، اور روزگار، امن ان کو برداشت نہیں ہوتا اور بلوچستان کی ترقی ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ مین وائل اگر بات کی جائے تو وہاں پہ جو ہے وہ زنیرہ قیوم بلوچ کے گھر پر خود جو ہے وہ دھاوا بول دیا گیا اور ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ پھاڑ دیا گیا ہے، اور الزام جو ہے وہ لگایا جاتا ہے سیکیورٹی فورسز پر کہ یہ کام سارے سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں، اور فیک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بلوچستان کی ترقی اگر ہوگی، عام بلوچ ترقی کرے گا، عام بلوچ جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا، تو ان کا دال دلیا کیسے چلے گا؟ ایسے ہی ہے۔ یہ تو بلوچستان کے لوگوں کو آزادی کا خواب دکھا کے ان کو غاروں کے دور میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ان کی جتنی کاروائیاں دیکھیں، یا آپ نے ایک بات اس کی مثال دی، لیکن اس کے بے شمار چیزیں ہیں۔ ان کا ہر ایکشن وہ دراصل پاکستان کے بجائے بلوچوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستان ایک بڑی ریاست ہے، اس نے سے بڑی بڑی بھی جو ہے نا وہ دیکھی ہوئی ہیں، لہریں انسرجنسی کی دیکھی ہوئی ہیں، قابو پا لیا ہے۔ 70 کی دہائی میں ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے، کہتے ہیں 50,000 کے قریب جو ہے نا وہ انسرجنٹس تھے۔ یہ تو ابھی جو ہے نا آفیشیل فگرز ہیں، کوئی 1500 2000 ہیں، یہ کہتے ہیں 10-12 ہزار ہیں، تو وہ 50,000 کچھ نہیں کر سکے تو ان سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا جو الٹیمیٹ نقصان، وہ جیسے آپ نے بالکل درست ہائی لائٹ کیا، وہ عام بلوچ ہے۔ عام بلوچ کے لیے سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اس کے تعلیم کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، یونیورسٹیوں پہ آپ یقین کرنے پہ تیار نہیں۔ جو بلوچ نوجوان کہیں باہر جو ہے نا وہ اسکالرشپ لے کے جاتا ہے، اس کے پیچھے وہاں کے ملک کی انٹیلیجنس لگ جاتی ہے۔ مجھے ڈپلومیٹک سرکل سے معلوم ہوا ہے کہ جن غیر یعنی مجھے تو ایک ملک کے لوگوں نے بتایا ہے، لیکن ممکن ہے باقی جگہوں پہ ہو، کہ وہاں جو بلوچ نوجوان ہے، اب بلوچستان کی یونیورسٹیوں کے لوگوں کو خود کچھ بمبار بنانے کا نتیجہ ہے کہ وہ اب ان کی سرویلنس میں آگے ہوئے ہیں۔ ان بیچاروں کے اوپر ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ مسلط ہوتا ہے کہ یہ کہیں ادھر بھی کوئی گڑبڑ نہ کر دیں۔ تو یہ تو انہوں نے پورے بلوچستان کے جو سوشل فیبرک ہے اس کو تباہ کر دیا۔ اچھا، پھر ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ نیریٹو بلڈنگ کے لیے ان کو ایک وہ کٹے کے منہ کو کھیر لگانے والی بات نہیں ہوتی، وہ پھر ان کو سیکورٹی فورسز چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے سیکورٹی فورسز کو ڈی لیجیٹیمائز کرنا ہوتا ہے، اسٹیٹ کو ڈی لیجیٹیمائز کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، انہوں نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں ایسے جس سے جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلے۔ اسی لیے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو بڑا ٹائٹ روپ پہ چلنا ہوتا ہے۔ ان کی جو بھی ایکشنز ہوتے ہیں ان کی ریپرکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو پروپیگنڈے کا بھی سامنا ہوتا ہے، فیک نیوز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو اس طرح کی جو ہے نا وہ ایموشنل بلیک میلنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس دوران ان کے اپنے جوان بھی شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے اس طرح کی، اور ان حالات میں اگر جو لوگ وہاں پہ سرو کر رہے ہیں بلوچستان میں کہتا ہوں یہ ان کی بڑی قومی خدمت ہے اور بہت بہادری ہے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے۔ بالکل سر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ براس میں جو ہے وہ شدید پھوٹ پڑ گئی ہے۔ یہ لڑائی جو ہے وہ اللہ نذر کی یا بشیر زیب کی ہے، یا اصل لڑائی جو ہے وہ ڈالرز کی ہے؟ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے براق ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پہ کئی دفعہ یہ بات کہی کہ جو بلوچ قومی فوج کا ایک خواب ہے کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے 2023 میں بھی اعلان کیا تھا اس کا، پھر کہ بھی ابھی جو بس نام رہ گیا، ہم بالکل اکٹھے ہو گئے ہیں۔ BBC نے بھی خوشی میں بڑی خبریں لگا دی، اس پہ تجزیے لکھ دیے۔ اس کے بعد پھر جناب یہ اس کو کیا کہتے ہیں 2023 میں ازہر نو پھر منظر عام پہ براس آ گیا، ویسے درمیان میں ڈورمنٹ ہو گیا تھا۔ اب براس جو ہے نا وہ اس میں رولا کیا ہے، یہ میں نے پہلے بھی ہائی لائٹ کیا، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو پتہ چلے کہ رولا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بشیر زیب بلوچ یہ بڑا شاطر قسم کا بندہ ہے۔
کچھ خبریں یہ ہیں کہ اسلم بلوچ کو بھی اس نے خود ہی سائڈ پہ کیا، یعنی اس کی جو قتل تھا افغانستان میں قندھار میں، وہ ایک انتہائی خفیہ جگہ پہ رہ رہا تھا، اور وہاں بشیر زیب بلوچ اب BLA کے علاوہ بہت کم لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ کیسے وہ مرا، وہ خود کش حملے میں مرا یا کوئی اور اسیسینیشن ہوئی. اس کے اوپر بھی ایک سیریس انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ بشیر زیب بلوچ نے جو ہے نا یہ کیا تھا، پلانٹ کیا تھا. بشیر زیب بلوچ خود جیان بلوچ بھی بنا رہا. ابھی سفیر بلوچ جو ہے نا وہ ہے جیان بلوچ کا رول ادا کر رہا ہے. لیکن جب یہ اسلم بلوچ نے یہ BLA ہربیار سے الگ کیا تھا تو جیان بلوچ کا کردار، یعنی خبریں لکھنا، ٹویٹس، یہ سارا بشیر زیب بلوچ پریس ریلیزز وغیرہ لکھا کرتا تھا. پھر جیان بلوچ والا ذمہ داری آ گئی سفیر بلوچ کے پاس. وہ بھی بشیر زیب بلوچ کے رویے سے بڑا تنگ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے پوری تنظیم کو ہائی جیک کیا پہلے تو اپنی BLA کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ اس نے، چونکہ یہ ہے کہ ان کو انڈیا نے پروپیگنڈا وارفیئر میں بہت سپورٹ کیا، مطلب بڑی ہائی ٹیک ویڈیوز پروڈکشن جو کہ بلوچستان کے پہاڑوں میں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. وہاں پہ ہر وقت ان کے پیچھے سیکورٹی فورسز ہوتے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ اٹھا کے کدھر بیٹھے، مطلب ایک اچھا، یہ آپ کا اسٹوڈیو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی جو پروڈکشن ہے نا براک ڈیجیٹل کی بڑی اچھی پروڈکشن، میں آپ لوگوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، لیکن BLA کی جو پروڈکشن ہے وہ اس سے بھی کہیں ایڈوانس لیول کی. وہ سارا انڈیا ان کو یہاں سے صرف وہ شوٹ کر کے ادھر کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دیتے تھے، باقی ساری پروڈکشن وہاں پہ ہو رہی. اس کو جب غیر معمولی پروپیگنڈا ملا، BLA کو انڈیا کی سپورٹ ملی، تو بشیر زیب بلوچ نے اپنے آپ کو اللہ نظر سے بھی بڑا سمجھنا شروع کر دیا. جبکہ اللہ نظر وہ ہے جس نے اسلم بلوچ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، ورنہ اسلم بلوچ کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک فیلڈ کمانڈر تھا ہربیار مری کا. اسلم بلوچ کے سر پہ اللہ نظر نے ہاتھ رکھا تو یہ BLA بنی، اور یہ BLA اس قابل ہوئی کہ یہ اپنا نام بنا سکے. اللہ نظر بڑا لیڈر ہے، اور اللہ نظر کا جو ہے نا اس وقت دنیا میں انسرجنسی چل رہی ہیں، گو کہ وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہے، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت گوریلا جنگ کے اندر رہنے والا سب سے پرانا لیڈر ہے اس وقت. مطلب 2 دہائیاں ہو گئی ہیں اس بندے کو جو ہے وہ اس فیلڈ میں ہے. اور بشیر زیب بلوچ اس سے بہت جونیئر ہے، لیکن بشیر زیب بلوچ اپنے آپ کو پروجیکٹ یہ کر رہا ہے کہ میں بڑا لیڈر ہوں. اب یہ جو پرسنالٹی کلیش ہے، ایک طرف اللہ نظر ہے، ایک طرف بشیر زیب، ان کی ایک پرسنالٹی کلیش بہت زیادہ ہے. اس پرسنالٹی کلیش کو دیکھتے ہوئے اس سال جو ہے نا BLF نے جو دیکھا کہ یار یہ تو ہمیں انڈرمائن نہیں کری جا رہا ہے، تو اس سال BLF کے جو اٹیکس ہیں ان میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. انہوں نے اپنی پروپیگنڈا، اپنی جو پبلیکیشن ہے آشوب، اس کو بہت ایکٹیویٹ کیا ہے. انہوں نے پچھلے سال اسپر میگزین نکالا تھا، یہ ماہانہ، اس کے ریگولرلی اس کے شمارے آنا شروع ہوئے. اس میں ہر شمارے میں ڈاکٹر اللہ نظر کا آرٹیکل ہوتا ہے اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں. باقی تنظیموں کے لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ لکھواتے ہیں. تو وہ ایٹ پار اب آنے کی اسٹرگل میں BLF، اور کافی حد تک ایٹ پار آ گیا. اب BLF اور BLA بشیر زیب گروپ جو ہے نا وہ ایک قسم کی ان کی رائیولری آپ کہہ لیں کہ انفلوئنس کی بھی شروع ہو گیا، کیونکہ BLF نے ان علاقوں میں اس دفعہ آ کے اٹیک کیے ہیں جو ٹریڈیشنلی BLA کے اسٹرانگ ہولڈ سمجھے جاتے تھے. جیسے یہ جو یوب کے قریب یہ 10 جولائی کو اٹیک ہوا تھا سویلینز پہ، پچھلے سال اگست میں اسی علاقے میں موسیٰ خیل میں BLA نے اسی طرح کا اٹیک کیا تھا. ادھر BLF کا کبھی اس طرف اٹیک نہیں ہوا تھا، لیکن وہ آ گیا. اللہ نظر نے اپنے گروپ کو کافی جو ہے نا، انہوں نے کہا یار براس تو پتہ نہیں چلے گی میرا BLF ہی نہ غائب ہو جائے. تو اس نے کافی ساری جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز کی. تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ اب یہ رائیولری بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ انفلوئنس ہے، یہ صرف انفلوئنس نہیں ہے، اس کے ساتھ پیسہ بھی بہت زیادہ جڑا ہے. دونوں گروپ جو ہے نا وہ نارکوٹکس کے بزنس سے بہت پیسہ کما رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بلوچستان جو ہے نارکو کوریڈور ہے. یہ ایک اصطلاح میں نے متعارف کرائی ہے، نارکو کوریڈور. یہ افغانستان میں یہ کلٹیویشن ہوتی ہے، یہ بنتی ساری ڈرگز وہاں پہ ہیں، اور ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ بلوچستان کے راستے سے ہوتی ہیں اور سمندر کے راستے پوری دنیا میں جاتی ہیں. ان کے جو ہے نا آپ اگر روٹس دیکھیں تو جہاں BLF بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کمپیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اربوں ڈالر کی تجارت ہے. یہ پاکستان کے قومی بجٹ سے بڑی تجارت ہے. اور پاکستان جو ہے نا وہ IMF سے مر کے کروڑ 1.5 ارب ڈالر کی امداد لیتا ہے. تو یہ تو ابھی ہماری نیوی نے جو ایک وہ کنسائنمنٹ پکڑی تھی وہ کوئی 1.8 ارب کی تھی. ایک اتنی بڑا یہ والیوم ہے وہاں پہ نارکوٹکس کا. تو یہ BLF یہ وہاں پہ پرسنالٹی کلیش بھی ہے.
گروپ رائیولری بھی ہے اور تیسری چیز آ گئی ہے پیسہ. یہ تینوں چیزیں آ گئی ہیں. تو یہ تینوں فیکٹر ہیں جو براس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے, اور براس کبھی آگے بڑھ بھی نہیں سکتا. آگے 4 تنظیمیں جمع ہو جائیں تو باقی بھی باہر بیٹھی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے. سر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کوئٹہ کو عراق بنا دیا گیا, اس طرح کے فیک پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. سیکیورٹی چیکنگ جہاں بھی کی جاتی ہے وہ عوام کے لیے کی جاتی ہے, قوم کے لیے کی جاتی ہے, ان کے تحفظ کے لیے کی جاتی ہے. آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ خاکی وردی والے جو فوجی اپنی جانیں دیتے ہیں, اور نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کی حفاظت کا ذمہ انہوں نے لیا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان کی شکست کے بعد یہ جھوٹا بیانیہ کیوں آ رہا ہے آئے دن کے جو ہے کوئٹہ کو عراق بنا دیا گیا ہے؟ دیکھیں, کوئٹہ کو عراق کس نے بنایا؟ پہلی بات ہے کوئٹہ عراق نہیں بنا, لیکن فرض کریں ان کی تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے تو بنایا کس نے؟ سیکیورٹی کی صورتحال کون خراب کر رہا ہے؟ لوگوں کو کون تنگ کر؟ سیکیورٹی فورسز سے تو پروٹیکشن کے لیے, عوام کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے. لیکن وہ اپنا دعویٰ جو ہے سیکیورٹی فورسز پہ اپنی طرف سے الزام لگاتے ہیں. وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ بیسیکلی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا, وہ کیا لگے, وہ مورلی انڈر پریشر کر کے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پیچھے چھپ کے سیکیورٹی کی میئر جو ہے نا وہ ڈاؤن کی جائیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ عراق بنا دیا, فلاں کر دیا, تاکہ چیک پوسٹیں جو لگی ہوئی ہیں جہاں سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ کمزور پڑے, عوام میں خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلایا جائے. عوام میں خوف و ہراس بھی پھیلایا جائے, اور دوسری بات ہے کہ ان کو دباؤ کا شکار کر کے عوام کے دلوں میں ڈالا جائے کہ یار ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, یہ خام خواہ ہیں. اب چیک پوسٹیں جب ہٹتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں, ایک تھوڑا سا میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. پی ٹی ایم کی ایک موومنٹ چلی تھی چیک پوسٹوں کے خلاف کہ چیک پوسٹیں فوج نے لگائی ہوئی ہیں جگہ جگہ, جناب ہمیں وہاں پہ ذلیل کیا جاتا ہے, یہ کیا جاتا ہے. ہم سب لوگوں نے پی ٹی ایم کی حمایت کی کہ یار عام لوگ گزرتے ہیں تو ان چیک پوسٹوں کو ختم ہونا چاہیے. اب فوج جب دباؤ کا شکار آ کے اس نے جو ہے نا ایف سی وغیرہ نے, فوج نے یہ وزیرستان ان علاقوں میں جو ہے نا وہ چیک پوسٹیں ختم کر دیں, اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہاں سے ٹی ٹی پی لایا, وہاں پہ جو اس وقت افراتفری مچی ہوئی ہے, اگر وہ اس دور کی چیک پوسٹیں نہ ختم ہوتی آج وہاں پہ صورتحال خراب نہ ہوتی. یہی ہے, وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ ایک مہم ہوتی ہے, کنسرٹڈ مہم ہوتی ہے. دیکھتے ہیں جہاں پہ جہاں مشکل ہے نا اٹیک کرنا, جہاں انتظامات بہت زیادہ ہیں, پھر ان انتظامات کے حوالے سے کیا کریں گے کہ پروپیگنڈا کریں گے. دیکھیں جی یہ دیکھیں, یہ تو عراق بن گیا ہے, یہ فلاں بن گیا ہے, یہ پورا جو ہے نا کوئٹہ کینٹ بن گیا ہے. اب سیکورٹی فورسز کے لوگ سوچتے ہیں یار تھوڑا سا اس کو ایز کرنا چاہیے, وہ اس نظر میں ہوتے ہیں کہ اچھا جو ایز ہوئی وہاں جا کے اٹیک کیا. یہ پروپیگنڈا اور یہ جو اٹیکس ہیں آپس میں جڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی. سر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں فدائی شدت پسند رشید بزدار کو کوہ سلیمان کا جو چراغ کہنا عسکریت پسندی کو تقدس دینے کی خطرناک سازش ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ فدائی شدائی جو ہے نا, یہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا. یہ بنیادی طور پہ کشمیر میں شروع ہوا تھا. جو لوگ بھارتی فوج کے خلاف ان کے کیمپوں میں گھس کے حملے کرتے تھے یہ 90 کی دہائی میں, تو اس وقت یہ لفظ منظر عام پہ آیا تھا. اب انہوں نے بھی اس کو اٹھا لیا ہے. ایسے ہی. اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ فدائی کس چیز کا, اس نے کیا ہے, بلوچوں کے لیے کیا کیا ہے. مطلب یہ کوہ سلمان کو بیسیکلی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. کوہ سلمان کے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو راجن پور سے لے کے یہ آپ کے توسا تک یہ ساری بلوچ بیلٹ ہے. اس میں بزدار ہیں, لنڈ ہیں, باقی بلوچوں کی ٹرائبز ہیں. یہ لوگ ان کو بالکل جو ہے نا وہ نہیں کرتے, ان کی آئیڈیالوجی کو سبسکرائب نہیں کرتے. اب یہ اس طرح کے لوگوں کو پیش کر کے بیسیکلی مقامی نوجوانوں کو ریکروٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ پنجاب میں بھی اپنا یہ جو فتنۃ الہندوستان آپ لفظ استعمال کر رہی ہیں, یہ ہندوستانی جو پراکسی ہے, یہ اپنے آپ کو اب یہ ڈیرہ غازی خان اور اس سارے علاقے میں جو ہے نا وہ لانے کے لیے ایفرٹس تو کافی عرصے سے کر رہے ہیں. اب کوئی ایک آدھ بندہ ان کو مل گیا, اب اس کو ہیرو شہید پتہ نہیں فدائی کیا کر کے پیش کریں گے, اور عام لوگوں کو کہیں گے لوگوں دیکھیں یہ آپ کا بلوچ تھا, آپ لوگوں کو بھی آنا چاہیے. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ اس خطے کا بلوچ جو ہے نا وہ بڑا پریگمیٹک ہے. اس نے ان کو پہلے بھی ریجیکٹ کیا. ویسے تو عمومی بلوچوں نے بھی ان کو زیادہ گھاس نہیں ڈالی, لیکن یہ جو بلوچ کا علاقہ ہے, دیکھیں یہاں عثمان بزدار یہاں کا وزیر اعلیٰ رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ بزداروں کو اٹھا کے پہاڑوں پہ بھیجنا چاہتے ہیں, وہ یہاں وزیر اعلیٰ رہے ہیں. کھوسے یہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, آپ کھوسوں کو لے جا کے تو کسی غار میں لے جانا چاہتے ہیں, وہ جائیں گے. لغاری یہاں پہ اس وقت بھی لغاری ایک ہمارا فیڈرل منسٹر بیٹھا ہوا ہے, تو لغاری اٹھ کے جو ہے نا وہ چلے جائیں گے, وہ مطلب بندوق لے کے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. یہ ہوگا نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو وہاں کے
مری ہیں، بگٹی ہیں، وہاں کے بزنجو ہیں، وہ بھی آ کے اسلام آباد میں ان کو بھی وزارتیں ملیں، محکموں میں آئیں، فوج میں آئے بھی بہت زیادہ ہیں. مینگل صاحب اس وقت جو ہے نا وہ ISPR کو ہیڈ کر رہے ہیں بلوچستان میں، وہ بھی بلوچ ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پورے بلوچ، پورے پاکستان کا ہورائزن ان کے لیے اوپن ہے، پورا پاکستان 25 کروڑ عوام ان کے لیے ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو غاروں میں کچھ صحراؤں میں بند کر دیں اور جو ہے نا وہ ان کو ترقی نہ کرنے دیں، اور یہی پیغام لے کے کوئی سلمان میں آئے، لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے. ایسے ہی ہے. سر میرا آپ سے لاسٹ کویسچن ہے کہ دیجیے ISPR نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت سے جو ہے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہوگا، ہمیں ایونچولی بات چیت ہی پڑوسیوں سے کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان طالبان اس کا جواب کیا دیتے ہیں. افغان طالبان جو ہے نا وہ کیا اپنی لوکل لیجیٹیمیسی کے چکر میں ایک ایٹمی طاقت کے ساتھ پنگا زیادہ بڑھا لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی اپنی حکومت بھی جا سکتی ہے، ان کے لیے اپنے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جو دشمن وہ تو تیار بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی گورنمنٹ گرے اور وہ سارے بدلے چکائیں. میرا خیال ہے وہ 4 سال اقتدار میں ہیں. 4 سال اقتدار جو ہوتا ہے نا وہ دودھ پیتے بچے کا پہلا مہینہ بھی نہیں ہوتا، اتنا میں یہ دنوں میں ہے. یہ قوموں کی زندگی جو ہے نا سالوں میں، وہ دنوں کے، بچے کی زندگی کے دنوں کے حساب سے ہوتی. ان کو چاہیے کہ پنگے نہ لیں. میں ہمیشہ ان کو مشورہ دیتا ہوں اخلاص کے ساتھ، دیکھیں پاکستان کے ساتھ بنا کے رکھیں. پاکستان نے افغانستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے اس سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، بڑے الزامات سے ہیں. تو اب آپ جو ہے نا وہ بیہیو یور سیلف. اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے. میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، ایک شاک ابزاربر بڑے ہیں. ہم نے بڑے بڑے جھٹکے سہے ہیں اور سہ بھی لیں گے، ٹھیک ہے. اور کسی ملک میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے. دیکھیں شام کتنے سال وہ نکال پایا انسرجنسی، ایسے بڑی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. 9/11 کے بعد یہ ساری انسرجنسی شروع ہوئی، سب سے پہلے پاکستان میں آئی. ہم 25 سال سے اس کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی لیول پہ ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. شام میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، اس میں مصر میں کیا ہوا، ہر جگہ پہ تباہی مچی. ہم نے الحمدللہ کنٹرول کر لیا، مستقبل میں بھی کر لیں گے. ہم یہ ٹک ٹک ہمارے لیے ایک بڑی بات نہیں ہے. ان کو سوچنا ہے کہ کیا انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں وہ لمبی کہانی ہے. وہ بیسیکلی اس کو اپنی لیوریج پراکسی کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کنفرنٹیشنل ماحول نظر آئے. جب اقتدار میں آئے تھے لوگوں نے کہا تھا ISI کے ایجنٹ آ گئے ہیں. وہ مقامی لوگوں کو مطمئن بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو جناب افغان ہیں، ہم ISI کے ایجنٹ نہیں ہیں. اور بہت ساری کہانیاں ہیں، پوڈ کاسٹ لمبا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی وہ کنفیوز قوم ہے. ابھی بھی میں راؤنڈ ٹیبل سے اٹھ کے آ رہا ہوں، وہاں پہ بھی بڑی دلچسپ ڈسکشن ہوئی کہ دوحہ میں جو ہے نا وہ جانا چاہیے تھا مذاکرات کے لیے وزیر خارجہ کو، وہ نہیں گیا، وزیر دفاع چلا گیا. ترکی میں وزارت دفاع کے بجائے اب انہوں نے وزارت داخلہ بھیج دی. اب 6 نومبر کو وہ جو پرسوں پتہ نہیں وہ کسی اور وزارت کو بھیج دیں گے. وہاں چین آف کمانڈ کا بھی ایشو ہے، وہاں آئیڈیالوجیکل بھی ایشو ہے، انفلوئنس کے جھگڑے بھی ہیں، 4-5 فیکشن جو آپس میں لڑ رہی ہیں. تو اس سارے چکر میں انہوں نے ایک نیا ماز کھولی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ بھی کھولی ہے. تو اس میں اب ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے. تھینک یو سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمالہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.